السلام علیکم کلاس فورتھ ایئر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ کے پہلے چیپٹر لیاقت علی خان کا کویشچن فریڈم ان پاکستان. تو یہ جو کویشچن ہے آپ کا یہ مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے. اس میں وہ لیاقت علی خان کی کوئی کوٹیشن بھی دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹڈ، جیسے کہ لیاقت علی خان کی ایک کوٹیشن ہے بھی کہ جس کی میں سمری بتاؤں گی کہ فریڈم از ناٹ فریڈم انلیس وی اچیو فریڈم فرام ہنگر، وی اچیو فریڈم فرام پاورٹی، وی اچیو فریڈم فرام ایکسپلائٹیشن. آگے وہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کو فریڈم کے کویشچنس کو ملٹیپل اسپیکٹ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پر میں آپ کے ساتھ دو کویشچن شیئر کروں گی. ڈو یو تھنک دیٹ پاکستان از ریئلی اے فری کنٹری، یا ہاؤ ول یو اپلائی دا ویوز آف لیاقت علی خان آن دا فریڈم ان پاکستان. لیاقت علی خان ڈیلیورڈ دیز، جو آپ کا پھر آگے اس میں جو کویشچنز آئیں گے ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ انٹروڈکشن ہر کویشچن میں ہونا ہے. آپ آؤٹ آف بلو نہیں جا سکتی کہ آپ اچانک کہ کوئی بھی پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیں. آپ نے جب بھی آنسر دینا ہے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، ویئر دس اسپیچ واز ڈیلیورڈ اینڈ واٹ واز دا تھیم آف دس اسپیچ، اور اس میں اس کا پرپز کیا تھا. لیاقت علی خان ڈیلیورڈ دیز پاورفل ورڈز ان 1950 کہ 1950 میں لیاقت علی خان نے یہ زوردار الفاظ ادا کیے، یہ تقریر کی. بٹ دے ور اسٹل ٹرو اف وی اپلائی دیم ٹو پاکستان، اور ہم اگر ان کو پاکستان پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ابھی تک بھی صحیح ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ پاکستان ڈز ناٹ انجوائے اینی کائنڈ آف فریڈم although more than 60 years have passed since this establishment. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی فریڈم ابھی پاکستان کا وہ جو ٹرو سینس میں اس نے کہا تھا کہ سوشل، اکنامک، پولیٹیکل رائٹس کی جو فریڈم ہے وہ پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. 60 کیا، اب تو اف وی کین سی 70 ایئرس بھی ہو گئے ہیں. 70 ایئرس میں بھی کچھ آپ کو سبسٹینشیل اور کچھ زیادہ آپ کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ نظر نہیں آئے گا. اگر ہم اس کی لیاقت علی خان کی اسپیچ کو آج کے انوائرمنٹ میں اس کو پلیس کر کے انٹرپریٹ کریں، پاکستان اسٹل فیسز اے گریو چیلنج آف وانٹ، کہ اس پاکستان کو سنجیدہ مسائل ہیں آف وانٹ. وانٹ مین چاہنا، نیڈ ہونا، ضرورت کے، کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. اگنورینس اینڈ بیکورڈنیس، فورسز آف ایول رین سپریم ہیئر، کہ یہ جو اگنورینس ہے، جہالت، بیکورڈنیس، پسماندگی، فورسز آف ایول رین سپریم ہیئر، کہ جو برائی کی طاقتیں ہیں وہ یہاں پر رین کا مطلب ہوتا ہے راج ہونا، سپریم سب سے بہترین راج ہونا. مینس کہ یہ ساری نیگیٹو فورسز کا ہمارے ملک میں بہت زیادہ راج ہے. مینس کہ ساری یہ چیزیں ہماری سوسائٹی پر حکمران ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از لائک دیٹ کہ اب دیکھیے جہالت کسی بھی قوم کا یا کسی بھی آپ کہہ لیں کنٹری کا سب سے بڑا دشمن ہے. انلیس اس کے لوگ انڈرسٹینڈنگ کرنے والے نہیں ہوں گے، کرٹیکل تھنکنگ والے نہیں ہوں گے، ان کی اپنی پرسیپشن نہیں ہوگی، اس ملک کا ترقی کرنا آپ کہہ لیں کہ ون آف دی امپاسبل تھنگس. وائلنس اینڈ اگریشن ہیو بیکم دا آرڈر آف دی ڈے. تشدد اینڈ اگریشن مین ظلم و تشدد، دے ہیو بیکم دا آرڈر آف دی ڈے. آرڈر آف دی ڈے مینس کہ دن کا سب سے اہم چیز اس کا، کہ چیزیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں ہر دن، کہ ہر روز ظلم و ستم اس ملک میں لوگوں پر اس کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. پاکستان ڈز ناٹ انجوائے اکنامک فریڈم، کہ معاشی آزادی بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اکانومی ہماری جو ہے وہ صحیح سے اسٹیبل نہیں ہو پا رہی، تو اکنامکس کے فرنٹ پر بھی بہت سے پرابلم آ رہے ہیں. اٹس اکانومی تھرائیوز آن انٹرنیشنل لونز، کہ اب مین وہ بات کریں کہ اس کی جو اکانومی ہے وہ انٹرنیشنل لونز پر ہی تھرائیو کر رہی ہے. بلکہ اس کو تھرائیو نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے اٹ از سروائیونگ، کہ یہ بڑھ نہیں رہی، یہ بس بمشکل زندہ ہے. اٹس پولیٹیکل فریڈم ہیز بین مورٹیج، کہ اس کی جو آزادی ہے، سیاسی آزادی یا آزادی ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری مورٹیج ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، رہن پر رکھ دی گئی ہیں. فار سم یہ کہہ لیں چھوٹے بینیفٹس کے لیے آزادی، ایکسپریشن کی آزادی، بولنے کی آزادی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. 1/3 پاپولیشن آف پاکستان لیوز بلو دا پاورٹی لائن، کہ ملک کی تیسری حصہ جو ہے آبادی کا وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. یہ انٹرنیشنل لائن ہے جس کے اکارڈنگلی $1 پر ڈے انکم ایک ہاؤس مطلب کہ ہونی چاہیے.
تو پاکستان میں تو بہت سے گھر ہیں جن پہ اتنی انکم نہیں ہے، بلکہ ہاؤس ہولڈ نہیں پر انڈیویجول دے ارن لیس دین $1. تو یہ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ڈیزیز اینڈ ہنگر افلکٹ مینی ایریاز آف دی کنٹری. بیماری اور بھوک بھی بہت ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ سنا ہوگا آج فلاں جگہ پہ قحط آ گیا، آج فلاں جگہ پہ قحط آ گیا. وائے؟ کیونکہ صحیح سے سسٹم نہیں ہے، نہ تو آپ کہہ لیں کہ ریسورسز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں. جیسے تھر میں پہلے آپ کہہ لیں کہ اسٹارویشن تھی، فیمائن آ گیا تھا. اسی طرح بیماری بھی، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاسپٹل بھی بھرے ہوئے ہیں. ایپیڈیمکس بھی بہت زیادہ ہمارے کنٹری میں آ جاتی ہیں. تو یہ سارے پرابلمز ہیں. دا ینگ مین اینڈ ویمن آف دی کنٹری آر انمپلائڈ. اب جو انمپلائمنٹ ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ینگ جنریشن پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی جاب. اب اس میں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ان کی جابس اور ان کی ایجوکیشن کو کبھی ٹیلی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. The highly educated people like doctors, engineers, scientists are leaving the country. Yes, this is the biggest problem. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو آپ کی سوسائٹی کا برین ہے، they are leaving the country. تو اگر ایجوکیٹڈ لوگوں کے بغیر، ان برین کے بغیر کنٹری مزید پسماندگی میں جائے گا. They are highly frustrated. Pakistan can enjoy its freedom fully in the rules of Pakistan. If the rules of Pakistan work senselessly and sincerely to the welfare of the masses. کہ جن پاکستان ترقی کر سکتا ہے اگر جن بنیادوں پر پاکستان بنایا گیا ہے ان بنیادوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے اپلائی کریں. لیٹس ایکسیپٹ دا چیلنج آف دی ماڈرن ٹائم اینڈ ورلڈ فار دا پروگریس اینڈ اسٹیبلٹی آف کنٹری. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب ہمیں چاہیے کہ سارے چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں اور ان سے مقابلہ کریں اور سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر ایز اے قوم کوشش کریں. تو کلاس یہ تھا آج کا، آپ کا آج کا لیکچر. تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں ہم اگلا کویشچن ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.